اور سورہ حدید قرآن مجید کی 57 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل و لہو اور تماشا و زینت اور زینت و آرائش و تفاخر بینکم اور مال و تکاثر فی المال والاولاد، اور مالوں اور اولاد سے زیادہ، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر دکھاوا کرنے کی انسان کے اندر طلب ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زینت و آرائش اور آپس میں فخر کرنے کی، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ طلب، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان اپنی پوری تگ و دو لگا دیتا ہے ان چیزوں کو معاشرے کے سامنے ڈیفائن کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے کہ میرے اندر بھی کوئی چیز ہے۔ جس طرح قرآن میں ذرا فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے جس نے اس کو چھوا ہوتا ہے، لا یقولن ھذا لی، تو وہ کہہ دیتا ہے ضرور بالضرور یہ تو میرے لیے ہی تھا، آئی ڈیزرو دس رحمت، میں تو اللہ کی ان بلیسنگز کو، یہ تو میرا حق ہے کہ مجھے ملے۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، کوئی یوم الحساب، کوئی یوم البعث، کوئی یوم النشور بھی کوئی ہے۔ ولئن رجعت الی ربی، اور اگر ہم لوٹائے بھی گئے کبھی اپنے رب کی طرف، یعنی گمان تصور کر رہا ہے کہ اگر ہم لوٹائے بھی گئے کبھی اپنے رب کی طرف، وَإِنَّ لِعِندَهُ لِلْحُسْنَى، تو اللہ کے پاس تو میرے لیے اچھا ہی ہوگا چاہے میں دنیا میں جو بھی کروں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے 3 اصول بیان کر دیے انسان کے مزاج کے۔ ایک تو وہ کہتا ہے ھذا لی، یہ میرے لیے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ اگر میں لٹایا بھی ہے اپنے رب کی طرف تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے پاس میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسے مزاج والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اور کیا کرتے؟ اور تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کا وزڈم ہے کہ اس نے انسان کو دکھ دیا۔ کیوں؟ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم بڑے عذاب سے، جہنم اور قبر اور آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس کو چھوٹا عذاب دے دیتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس امید کے ساتھ کہ وہ پلٹ آئے ہماری طرف، لوٹ آئے اللہ کے دین کی طرف۔ تو یہ سورہ حدید کی آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی ساری تگ و دو اپنے فخر کے لیے، اپنی نمائش کرنے کے لیے، مال و دولت کی نمائش یا اپنے لباس یا اپنے مکان یا اپنی تجارت کی نمائش کرانے کے لیے یہ زندگی فانی دنیا میں وہ ساری تگ و دو لگا رہا ہے۔ ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، سونے کی ایک پوری وادی، وادی سے مراد 2 پہاڑوں کے درمیان جتنا بھی علاقہ ہوتا ہے نا، یا جو ویران پڑا ہوا ہے اس کو ایک وادی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس دوسری بھی آ جائے، اس کا منہ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ صحیح بخاری میں ہی ایک روایت اس سے ملتی جلتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا، اپنی پوری طاقت لگا دے گا کہ میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اور وہاں منہ کی مراد کہا گیا تھا، اور اس روایت میں ہے کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے، اور عمومی طور پر اسی طرح ہو رہا ہے کہ انسان ان آیات پر الہاکم التکاثر، کہ انسان کو مال کی طلب نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں چلا گیا۔ ایک اور روایت ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی ہرس سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بھیڑ بکریوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے دین کو اس کا مال اور اس کی جو شان و شوکت اور بڑھ کر آگے آنے کی طلب جو ہے وہ اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ شہرت جو ہے، اس کا مال جمع کرنا اور شہرت کمانا، یہ 2 چیزیں انسان کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بھی اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کے دین کو ان چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ اگلی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آدمی جس طرح بڑا ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں بڑی ہوتی ہیں. کیا چیزیں وہ؟ حب المال، مال کی محبت، وطول العمر، عمر کی محبت. اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چلیں گی. یعنی آپ پریکٹیکلی لائف سے جب گزریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حب المال، مال کی محبت کس طرح گردش کرتی ہے انسان کے خون کے اندر. وطول العمر، عمر کی طلب. اب نوح علیہ السلام کی طرح تو نہیں ہر بندہ ہو سکتا کہ 950 سال کی عمر گزاری، وہ بھی صرف اللہ کے لیے. ہمارے اندر زندگی حاصل کرنے کی طلب تو ہے، لیکن اپنا کریکٹر ان کے جیسا بنانے کی کوشش یا تو وہ دو نہیں.